بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کی جائے گی کہ کب اور کس طرح سے مسئلہ بلوچستان شروع ہوا جو آج تک ریاست پاکستان سے حل نہیں ہو سکا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نبض جہان۔ کسی بھی طرح کے ریسرچ بیسڈ مواد کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کیجیے تاکہ آپ کو اگلی آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے برطانوی راج سے پہلے تک بلوچستان کا سارا پس منظر دیکھا۔ آج وہیں سے شروع کریں گے۔ برطانوی گورے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر بر صغیر میں داخل ہوئے اور آہستہ آہستہ سارے بر صغیر پر قبضہ کرنے لگے۔ اس دوران بلوچستان کا علاقہ دورانی حکومت کا حصہ تھا۔ پھر جب 1823 میں بلوچستان سے دورانی حکومت کا خاتمہ ہوا تو بلوچستان کی 4 پرانی ریاستیں دوبارہ سے بحال ہو گئیں جن کے نام مکران، خاران، لسبیلا اور کلات تھا۔ 1839 سے 1842 تک برطانوی گوروں اور افغانستان کے درمیان جنگ ہوئی۔ اس جنگ کے دوران برطانیہ کو شکست ہوئی۔ اسی جنگ میں برطانیہ بلوچستان کی اہمیت کو جان چکا تھا اور بلوچستان کو افغانستان اور روس کے خلاف حفاظتی علاقے کے طور پر استعمال کرنا چاہتا تھا، کیونکہ افغانستان اور روس کے لیے بر صغیر میں دخل اندازیاں انہی راستوں کے ذریعے ممکن تھی، اور ساتھ ہی ساتھ 1839 کی افغان برطانیہ جنگ میں شکست حاصل کرنے کے بعد برطانیہ کو یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھ آ چکی تھی کہ اگر برطانیہ افغانستان کو جنگ میں ہرانا چاہتا ہے تو بلوچستان پہ برطانیہ کا قبضہ ہونا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ برطانیہ نے بلوچستان کی ان 4 ریاستوں کو اپنے زیر اثر لانے کے لیے منصوبے بنانے شروع کیے، لیکن ان ریاستوں پر کلات کے خان کا کنٹرول زیادہ پختہ تھا۔ وہ خان کسی صورت بھی برطانیہ کے ساتھ ملنے کو تیار نہ تھے، تو بلوچستان پر قبضہ کرنے کے لیے برطانیہ نے ایک اسٹریٹجی سوچی جس کا نام کلوزڈ بارڈر اسٹریٹجی تھا۔ اس اسٹریٹجی کے تحت برطانیہ نے اپنے وسائل اور منصوبے استعمال کر کے بلوچستان کے نوابوں اور سرداروں کو اپنے زیر اثر لانے کی کوشش کی۔ یہ اسٹریٹجی 1854 سے 1872 تک چلتی رہی۔ اس عمل سے کافی کامیابی ملی لیکن پوری طرح سے اثر و رسوخ قائم نہ ہو سکا۔ مزید یہ کہ اس عمل میں برطانیہ کو کافی زیادہ طاقت صرف کرنی پڑتی تھی، تو برطانیہ نے اس پالیسی کو چھوڑ کر دوسری پالیسی اپنا لی جس کا نام فارورڈ بارڈر پالیسی تھا۔ اس اسٹریٹجی کے تحت برطانیہ نے اپنی پرانی عادت کے تحت ڈیوائیڈ اینڈ رول کا منصوبہ تیار کیا۔ ڈیوائیڈ اینڈ رول کا مطلب ہے کہ تقسیم کرو اور راج کرو، یعنی برطانیہ کی یہ ایک پرانی پالیسی ہے جس کے تحت اس نے دنیا بھر میں حکومتیں قائم کی۔ جب بھی برطانیہ کو دنیا میں کوئی بھی علاقہ ناقابل فتح محسوس ہوتا تھا تو برطانوی گورے اس ملک میں جا کے مختلف منصوبہ بندیوں کے تحت اس ملک کی عوام کے اتحاد کو توڑ کے ان کو مختلف دھڑوں میں تقسیم کرتے تھے اور ان کے اوپر اپنا راج قائم کرتے تھے۔ اسی قاعدے کو انگلش میں ڈیوائیڈ اینڈ رول کہا جاتا ہے۔ چنانچہ برطانیہ نے بلوچستان میں بھی ڈیوائیڈ اینڈ رول کے قاعدے کے تحت سرداری سسٹم دوبارہ سے متعارف کروایا۔ قبائلی نظام جو کہ فارسی اور دورانی حکومتوں کے دنوں میں کافی حد تک ختم کر دیا گیا تھا، اس نظام کو دوبارہ بحال کیا۔ بہت سے قبائل بنائے، ان پر سردار منتخب کیے، ان سرداروں کو خطاب دیے اور ان پر نوازشیں کی۔ اس طرح بلوچستان کے لوگوں کے اتحاد کو توڑ کر انہیں دھڑوں میں تقسیم کر دیا گیا اور بلوچستان میں اثر و رسوخ رکھنے والے کلات کے خانوں کو کمزور کر کے ان کی اتھارٹی کو محدود کر دیا گیا۔ اس طرح برطانیہ پوری طرح بلوچستان پر قابض ہو گیا۔ برطانیہ کی یہ اسٹریٹجی 1877 سے لے کر پھر 1947 تک یوں ہی چلتی رہی۔
اسی دوران 1871 میں برطانیہ اور فارس نے بلوچستان کے درمیان ایک خط کھینچ کے بلوچستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور اس خط کا نام گولڈ سمتھ لائن رکھا گیا۔ ادھر 1879 میں دوسری افغان برطانیہ جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں برطانیہ کو جیت حاصل ہوئی اور ایک معاہدہ سائن ہوا جس کا نام ٹریٹی آف گندامک تھا۔ اس معاہدے کے تحت افغانستان کو بہت سے علاقے برطانوی راج کے حوالے کرنے پڑے۔ ان علاقوں میں کوئٹہ، پشین، ہرنائی، تھل اور چوتیالی کے علاقے شامل ہیں۔ اس سب کے بعد یہ سارا حصہ برطانوی راج میں شامل ہو گیا۔ پھر 1895 میں افغانستان اور برطانوی بلوچستان کے درمیان بھی ایک خط کھینچ دیا گیا جس کا نام ڈیورنڈ لائن رکھا گیا۔ اب یہ علاقہ پوری طرح سے برطانوی راج کے زیر اثر تھا۔ برطانوی راج کے دنوں میں اس علاقے کا نظام یوں ہی چلتا رہا۔ بلوچستان میں بہت سی بغاوتیں بھی اٹھیں جنہیں فارس کی مدد سے برطانوی فورسز نے وقتاً فوقتاً کچلا، لیکن یہ علاقہ دوسرے علاقوں کی طرح ترقی نہ کر سکا۔ ترقی نہ ہونے کی وجہ سے بلوچوں کی نئی نسل نے 20ویں صدی میں پھر سے برطانوی راج کے خلاف آوازیں اٹھائیں۔ برطانوی راج کے تحت بلوچستان میں 4 ریاستیں اور ایک ہائی کمشنر کا صوبہ تھا جہاں سے اس علاقے کو کنٹرول کیا جاتا تھا، اور برطانیہ نے ہی اس علاقے کو بلوچستان کا نام دیا تھا۔ پھر جب 1947 میں پاکستان اور انڈیا کی تقسیم کا وقت آیا تو آزادی سے 1.5 ماہ پہلے برصغیر کی ساری ریاستوں سے پوچھا گیا کہ آیا وہ آزاد ہونا چاہتی ہیں یا پاکستان اور انڈیا میں سے کسی ملک کے ساتھ ملحق ہونا چاہتی ہیں۔ تو اس دوران 29 جون 1947 کو بلوچستان کے اسی صوبے کے شاہی جرگے نے پاکستان کے ساتھ ملحق ہونے کا فیصلہ کیا، اور اس وقت کی ان 4 ریاستوں میں سے 3 ریاستوں نے بھی پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان 3 ریاستوں کے نام مکران، لسبیلا اور خاران تھے، لیکن بلوچستان کی چوتھی ریاست جس کا نام کلات تھا، اس کے خان نے آزاد ریاست بنانے کا انتخاب کیا۔ یہ وہی خان آف کلات تھا جو جنا کو اپنا باپ کہا کرتا تھا۔ پھر آخرکار کلات بھی لمبے مذاکرات کے بعد 27 مارچ 1948 میں پاکستان کا حصہ بن گیا۔ وہی وہ دن تھا کہ جس دن بلوچستان اور پاکستان کے درمیان جھگڑوں کا آغاز ہوا۔ بلوچستان میں اب تک پاکستانی حکومت کے خلاف 5 بڑی بغاوتیں اٹھ چکی ہیں، جن میں سے پہلی بغاوت 1948 میں اس وقت اٹھی جب احمد یار خان نامی سردار نے اس سمجھوتے کے کاغذات پر دستخط کیے جن کے تحت کلات پاکستان کا حصہ بنا۔ تو اسی احمد یار خان کے بھائی پرنس عبد الکریم خان نے اپنے بھائی کے اس فیصلے کے خلاف بغاوت کر دی، اور یہ بغاوت 1950 تک جاری رہی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ پرنس عبد الکریم خان دہشت گردی کے جرائم میں بھی ملوث ہو گیا، لیکن پھر پاکستانی فوج نے اس بغاوت کو کچل ڈالا۔ اس کے بعد تقریباً 8 سال تک سکون رہا، لیکن پھر دوسری بغاوت کا آغاز ہوا۔ 22 نومبر 1954 میں پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم محمد علی بوگرا نے مغربی پاکستان کے 4 صوبوں کو ملا کر ایک یونٹ بنا دیا تاکہ مشرقی پاکستان یعنی آج کا بنگلہ دیش اور مغربی پاکستان میں بیلنس قائم کیا جا سکے۔ اس 1 یونٹ پروگرام کے خلاف 4 صوبوں سے بہت سی آوازیں اٹھیں۔ اسی طرح بلوچستان میں بھی بغاوت ہوئی، اور یہ بغاوت انجام دینے والے شخص کا نام نواب نوروز خان تھا۔ نواب نوروز خان نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر 1958 سے 1959 تک پاکستانی فوج کے خلاف گوریلا جنگیں کی۔ گوریلا جنگ ایسی جنگ ہوتی ہے جس میں چند لوگوں کا ایک گروپ مل کر کسی بڑی فوج کے خلاف جگہ جگہ چھپ کر حملے کرتا ہے۔ آخرکار نواب نوروز خان اور اس کے ساتھیوں کو اس بغاوت کے نتیجے میں گرفتار کر لیا گیا اور حیدرآباد لے جا کر قید میں ڈال دیا گیا۔
پھر اس کے رشتہ داروں جن میں اس کے بیٹے اور بھتیجے شامل تھے انہیں نوروز خان کی مدد کرنے کے جرم میں سزائے موت دے دی گئی اور نوروز خان خود قید میں ہی مر گیا۔ نواب نوروز خان نے یہ بغاوت اس لیے کی کیونکہ پہلے ہی بلوچستان کو بہت تھوڑی حکومتی نمائندگی اور حکومتی توجہ حاصل تھی، اور پھر اوپر سے چاروں صوبوں کو ایک ہی یونٹ بنا دینے سے یہ نمائندگی اور توجہ پہلے سے کہیں زیادہ کم ہو گئی۔ اس کے بعد اگلے 3 سال تک بلوچستان میں کوئی بڑی بغاوت سامنے نہیں آئی، لیکن پھر 1963 میں تیسری بڑی بغاوت کا آغاز ہوا۔ جب 1958 اور 1959 کا نواب نوروز خان کا واقعہ رونما ہوا تو اس واقعے کے نتیجے میں بلوچوں کے علیحدگی پسند جذبات پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جلتی پہ تیل یہ ہوا کہ 1956 کے آئین کے مطابق صوبوں کی خود مختاری پہلے سے کہیں زیادہ محدود ہو چکی تھی اور صوبوں کے بہت سے اختیارات ان سے واپس لیے جا چکے تھے کیونکہ صوبے اب ایک یونٹ کا حصہ تھے۔ اسی اثناء میں پاکستانی حکومت نے احکامات جاری کیے کہ پاکستانی فوج بلوچستان کے مختلف علاقوں میں جگہ جگہ اپنی چھاؤنیاں بنا لے۔ ان حالات میں شیر محمد بجانی مری نے ایک بغاوت ترتیب دی۔ اس بغاوت کے تحت اس نے کچھ ساتھی اکٹھے کیے اور جگہ جگہ اپنی دہشت گرد چھاؤنیاں بنا لی، جہاں سے 1963 سے لے کر 1969 تک پاکستانی فوج کے خلاف گوریلا جنگیں انجام دی گئیں۔ شیر محمد بجانی مری کا ان بغاوتوں کے پیچھے ایک ہی مقصد تھا کہ پاکستانی حکومت بلوچستان میں سوئی کے مقام سے حاصل ہونے والی گیس کے نتیجے میں جو منافع کماتی ہے اسے بلوچستان کے قبائل کے ساتھ بھی بانٹے۔ یہ بغاوت اتنی سخت تھی کہ باغیوں نے بہت تباہی مچائی، ریلوے لائنوں تک کو تباہ کیا گیا۔ پھر پاکستانی فوج نے ان باغیوں کی چھاؤنیوں کو نشانہ بنایا اور آہستہ آہستہ بغاوت کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ 1969 میں یہ بغاوت اختتام پذیر ہوئی اور علیحدگی پسند بلوچ جھڑپیں روکنے پر رضامند ہو گئے، اور اس وقت کے پاکستان کے صدر جنرل یحییٰ خان نے آخرکار 1970 میں 1 یونٹ کو بھی ختم کر دیا اور مغربی پاکستان کو چاروں صوبوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ بلوچستان کی چاروں ریاستوں اور ہائی کمشنر صوبے اور گوادر کو ملا کر ایک علیحدہ صوبہ بلوچستان بنایا گیا۔ گوادر پہلے عمان کے کنٹرول میں تھا، پھر پاکستانی وزیر اعظم فیروز خان نون اور اس کی بیوی وقار النساء نے عمان کے شاہ کے ساتھ مذاکرات کر کے 1958 میں 5.5 بلین روپے کی مالیت سے گوادر کو خرید لیا اور پاکستان کا حصہ بنا دیا۔ اس کے بعد 1973 میں بلوچستان میں چوتھی بڑی بغاوت کا آغاز ہوا۔ 1970 کے بعد وقفے سے بلوچستان میں بغاوتیں جاری رہنے لگی۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے 1973 میں اس وقت کے پاکستانی صدر ذوالفقار علی بھٹو نے صوبہ بلوچستان اور NWFP یعنی صوبہ سرحد کی حکومتوں کو برطرف کر کے علاقے میں مارشل لا نافذ کر دیا، جس کے نتیجے میں خیر بخش مری نے بلوچستان پیپلز لائبریشن فرنٹ کے نام سے ایک تنظیم بنائی، اور پھر مری اور مینگل قبیلے پاکستانی حکومت کے خلاف گوریلا جنگیں کرنے لگے۔ حکومت پاکستان نے فوج کو احکامات جاری کیے کہ علاقے میں ملٹری آپریشن کیا جائے۔ پھر ایران کی مدد سے پاکستانی فورسز نے ایک بڑا اور سخت آپریشن کیا اور بڑی تعداد میں قوم پرست بلوچوں کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد علاقے سے مارشل لا ہٹا دیا گیا اور بلوچستان کا سرداری سسٹم بھی ختم کر دیا گیا۔ اس طرح بلوچستان میں بغاوتوں کو اتنا شدید کچلا گیا کہ اگلے 30 سال تک پھر اس علاقے میں کوئی بغاوت سر نہ اٹھا سکی۔ اس کے بعد آغاز ہوتا ہے 5ویں اور سب سے بڑی بغاوت کا جو آج تک جاری ہے۔ یہ 5ویں بغاوت اس وقت پیدا ہوئی
جب 2005 میں بلوچستان میں سوئی کے مقام پر ایک خاتون ڈاکٹر کے ساتھ ایک فوجی افسر نے زیادتی کی، لیکن فوج کی طرف سے اس کیس کو دبانے کی کوشش اور اس وقت کے پاکستانی صدر جنرل پرویز مشرف کی طرف سے دیے گئے ایک بیان نے بلوچوں میں بغاوت کے جذبات پیدا کیے۔ اس بیان میں پرویز مشرف نے نیشنل ٹی وی پر اس مسئلے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ فوجی افسر کیپٹن حماد نے خاتون کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔ اس بیان کے بعد بھگٹی قبیلے نے بڑی بغاوت ترتیب دی۔ اس بغاوت کے تحت بلوچستان سے پاکستان بھر کو سپلائی ہونے والی گیس کو بھی کئی ہفتوں تک منقطع کر دیا گیا، اور پھر نواب اکبر خان بھگٹی اور میر بلاچ مری نے حکومت پاکستان کے سامنے ایک 15 نکاتی ایجنڈا رکھا، جس میں انہوں نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ بلوچستان کے قدرتی ذخائر پر بلوچستان کی حکومت کو زیادہ اختیارات دیے جائیں اور بلوچستان میں پاکستانی فوج کی چھاؤنیوں کی تعمیر بھی روکی جائے، لیکن ان مطالبات پر عمل نہ ہو سکا، اور اگست 2006 میں نواب اکبر خان بھگٹی 79 سال کی عمر میں پاکستانی فوج کے خلاف لڑتے ہوئے مارے گئے۔ حکومت پاکستان نے اکبر بھگٹی پر بم بلاسٹ اور جنرل پرویز مشرف کے ہیلی کاپٹر پر راکٹ حملے کے جرائم عائد کیے۔ اکبر بھگٹی کا قتل ایک غار میں چھپنے کے دوران ہوا، جب اکبر بھگٹی کوہلو کے مقام پر ایک غار میں قیام پذیر تھے تو ان کی مخبری ہو گئی اور پاکستانی فوج موقع پر پہنچ گئی۔ بیانات میں آیا ہے کہ پاکستانی فوج اکبر بھگٹی کو قتل نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اچانک غار میں ایک بم بلاسٹ ہوا، جس کے نتیجے میں اکبر بھگٹی، اس کے ساتھی اور پاکستانی فوج کے کچھ اہلکار جو غار میں موجود تھے سب کے سب مارے گئے۔ اس بم بلاسٹ کی تفصیلات آج تک نہیں مل سکی کہ کس نے کیا اور کیسے کیا۔ اکبر بھگٹی کے قتل کے بعد بلوچستان میں بڑے پیمانے پر احتجاج شروع ہوئے اور آج تک وقفے سے بغاوتیں جاری ہیں۔ پھر اگست 2009 میں کلات کے خان میر سلیمان داؤد نے خود کو بلوچستان کا حکمران قرار دے کر آزاد بلوچستان کے لیے ایک کونسل بنا لی۔ اس کونسل نے ایران کے صوبے بلوچستان اور سیستان سمیت پاکستانی بلوچستان کو ایک آزاد ریاست قرار دیا اور اسی مقصد پر کام کرنے لگی۔ اس کے بعد بلوچستان میں ہلچل اتنی بڑھی کہ ہر دوسرے دن احتجاج ہونے لگے اور خبریں عالمی میڈیا میں گردش کرنے لگی، حتیٰ کہ 2012 میں یہ معاملہ امریکن کانگریس میں زیر بحث بھی آیا۔ اس کے بعد حملے اور بڑھ گئے۔ 2014 میں چائنیز قونصلیٹ پر بلوچستان لبریشن آرمی نے حملہ کیا۔ 2019 میں سرحدوں پر کھڑے پاکستانی سپاہیوں میں سے 2 کو قتل کر دیا گیا۔ 15 اکتوبر 2020 میں آئل اور گیس ڈیولپمنٹ کمپنی پر حملے کے نتیجے میں 14 سیکیورٹی اہلکاروں کو ہلاک کر دیا گیا۔ اسی طرح 2 جنوری 2021 میں بلوچستان کے علاقے مچ میں 11 شیعہ ہزارہ افراد کو اغوا کر کے قتل کر دیا گیا۔ یہ ہزارہ افراد کا بے رحم قتل اس طرح سے پاکستان بھر میں پھیلا کہ پورے ملک میں اس سانحے کے خلاف احتجاج ہونے لگے۔ اس کے بعد بھی ان بغاوتوں میں کوئی کمی نہیں آئی اور وقتاً فوقتاً حملے ہوتے رہے۔ اسی طرح 17 جون 2021 میں تربت ایئرپورٹ پر حملے کے دوران پاکستانی فوجیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ وہ گنے چنے واقعات ہیں جو ملک بھر میں زبان زدے عام ہوئے۔ اس کے علاوہ سینکڑوں ایسے واقعات ہیں جو اب تک میڈیا کی خبروں کا حصہ نہیں بن سکے۔ بلوچستان کے ان مسائل کی اصل وجوہات کیا ہیں اور انہیں کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے اپنی اگلی ویڈیو میں۔ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کر دیجیے تاکہ آپ کو ہماری اگلی آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ اور ہمارا یہ مواد پوری طرح سے مستند اور ریسرچ بیسڈ ہے، تو آپ اسے کسی بھی امتحان میں بآسانی استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔